السلام علیکم. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، گلبرگہ اور یادگیر اضلاع کے اس اجتماع میں شرکت کرنے والے خواتین و حضرات، ارکان، کارکنان، وابستگان ایسائیوں اور جی آئی ہو. تطہیر قلب چند عملی تدابیر کے موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. اسی موضوع پر دو مقامات پر گفتگو کرنے کا شرف ملا اور بعض دفعے آڈینس کبھی کبھی مشترک ہوتے ہیں سننے والے، اس لیے میں نے ایک ترتیب کے ساتھ اس موضوع کے تحت اظہار خیال کیا ہے. وہ ایک شیموگا میں جب میں نے گفتگو کی تو اسے میں نے پارٹ 1 مانا ہے، بنگلور میں گفتگو ہوئی تو وہ پارٹ 2 تھا، اور آج تطہیر قلب کے موضوع پر جو ہماری گفتگو ہے اس کو آپ پارٹ 3 سمجھیں. اور جس کسی کو اس موضوع کو مکمل سمجھنا ہو تو وہ دوسرے جو 2 سیڈیز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد بات تکمیل کو پہنچ سکتی ہے. قلب کیا ہے، قلب کے مسائل کیا ہیں، تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو. اس کے بعد اس کے عملی تدابیر پر، اصلاح کے لیے، تطہیر کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اسے اپنی اصلی حالت پر بحال کرنے کے لیے ہماری تگودو کیا ہو، ہماری توجہ کیا ہو، یہ آخری مرحلے میں اس پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو ہم قلب کو سمجھیں اور پھر قلب کے امراض کو سمجھیں، پھر قلب کے امراض کے علاج کی طرف متوجہ ہوں. قلب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں علمی گفتگو آپ کے سامنے بزرگوں کے حوالے سے رکھوں گا. امام رازی کی کتاب ہے الروح، اس میں انہوں نے امام فارابی کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ان میں 4 قسم کی مخلوقات ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا جبکہ غضب اور شہوت اسے نہیں دی. دوسری مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نہیں نوازا، شہوت و غضب اسے عطا کیا. تیسری مخلوق وہ ہے جسے علم و حکمت بھی نہیں، غضب و شہوت بھی نہیں. اور چوتھی مخلوق وہ ہے جسے علم و حکمت کا خزانہ بھی ملا اور شہوت اور غضب بھی اسے دونوں چیزیں ملی ہیں. یہ 4 کیٹیگری پر انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اللہ تعالیٰ کی صنعی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ان مختلف طبقوں میں ہے. جو پہلا طبقہ ہے جسے علم ملا، حکمت ملا، دانشمندی ملی، وہ فرشتوں کی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دیا. غضب نہیں، شہوت نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، دنیا داری نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں. ان کے مخلوق کی جو دوسری قسم ہے جن کو علم نہیں، حکمت نہیں، وہ جانور ہیں جن کے پاس دانش مندی نہیں، حکمت نہیں، سمجھ نہیں، فہم نہیں، لیکن شہوت اور غضب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور یہی ان کی رہنما قوتیں ہیں اور اسی کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں، غضب اور شہوت کے تحت. تیسری مخلوق وہ ہے جسے علم بھی نہیں، حکمت بھی نہیں، غضب بھی نہیں، شہوت بھی نہیں، وہ ہیں جمادات، پتھر، پہاڑ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اور آخری جو مخلوق ہے وہ کہتے ہیں کہ 4 مخلوقات میں سب سے سپیریئر، سب سے مارکۃ العارا، حکمت کا خزانہ اس کے اندر پوشیدہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جسے علم و حکمت سے بھی نوازا اور بالکل اس کے متضاد جو قوتیں، غضب اور شہوت کی قوتیں، یہ بھی عطا کی. گویا کہ علم و حکمت اسے خدا کی طرف لے جانے والی قوتیں، غضب اور شہوت اسے زمین کی طرف کھینچنے والی قوتیں. بائی پولار یونٹی اگر ہم انگریزی میں کہیں تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بائی پولار یونٹی ہے، 2 متضاد قوتوں کا مجمع ہے. ایک طرف علم ہے، حکمت ہے، روح ہے، پاکیزگی ہے، لطافت ہے، خیالات، اچھے خیالات اور اچھے جذبات اس کے قلب کے اندر امڑتے ہیں، اور دوسری طرف غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، غصہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، دنیا سمیٹنے کی حرص بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں 2 متضاد قوتوں سے انسان کی تکمیل ہوئی، گویا کہ انسان کی تخلیق ہوئی. اس میں انسان کی جو تخلیق ہے وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی کریمیت کا اظہار ہے
کہ اس نے مٹی کے خاکی کے پتلے میں اپنی روح کو پھونکا. یہ سب سے بڑا شر انسانوں کے لیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ صاد کے اندر فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بناؤں گا اور جب اس کی تکمیل ہو جائے تو میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا کرم, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا شرف, یہ ہمارے حق میں بڑی عزت کی بات ہے کہ خاکی پتلے کے اندر پروردگار نے اپنی روح کو پھونکا ہے. جیسے ہی روح ہمارے اندر آئی تو اس کا ری ایکشن کے نتیجے میں مادہ اور روح یہ دونوں کے ری ایکشن کے نتیجے میں انسان بہت سے کام کرنے لگتا ہے, جس کی تفصیل آگے آئے گی. یہی وہ روح ہے جسے ہم یہاں قلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں, جس پر میں انشاءاللہ آگے ذرا تفصیل سے بات کروں گا. انسان جب کہتا ہے میں نے کیا تو وہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. میرے ہاتھ سے میں نے کمایا, گویا جب وہ کہتا ہے میرے ہاتھ سے تو یہ میری چیز نہیں ہے, ہاتھ سے کمایا نہیں کہتا میرے ہاتھ سے, تو میں کوئی دوسری چیز ہے. جب وہ کہتا ہے میرے ہاتھ سے میں نے کمایا, میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو میں جب وہ کہتا ہے میں نے استعمال کیا آنکھوں کو اور اس سے فائنڈ آؤٹ کیا, تو گویا کہ کوئی دوسری چیز ہے جس نے ان آنکھوں کو استعمال کیا اور فائنڈ آؤٹ کیا. میں جب کہتا ہے انسان تو وہ ایک خاکی پتلے کے اندر ایک آسمانی نور ہے. جب وہ اس گھروندے کے اندر وہ نور آتا ہے تو یہ گھروندہ چمک اٹھتا ہے, زندگی کی رونق آ جاتی ہے, چہل پہل حرکت سرگرمی, اور جب وہ پرندہ اڑ جاتا ہے تو پھر یہ خاکی پتلا خاک میں لٹا دینے کے قابل ہو جاتا ہے, لائق ہو جاتا ہے. تو وہ اصل شے جوہر جو انسانیت کا اصل جوہر ہے اس کی طرف خلق کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف قرآن میں بے شمار اشارے فرمائے ہیں کہ ایک دوسری چیز ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے, جو غیر مرئی ہے, انویزیبل ہے, نظر نہیں آتا, جسے ہم خلق کہتے ہیں, جسے ہم روح کہتے ہیں, جسے ہم نفس کہتے ہیں. بہت سے اصطلاحات قرآن نے استعمال کیے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے جسے اللہ نے اندر ڈالا ہے. دیکھیے موت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ہمارے جسم کے پاس فرشتے آ کر کہتے ہیں نکل کر آ, تو وہ نکل کر آتی ہے اور ہم سے چلی جاتی ہے. تو کوئی چیز ہے نا جس کے لیے فرشتے کہتے ہیں آ نکل کر, وہ ہاتھ کو نہیں کہتے نکل کر آ جا, پیر کو نہیں کہتے کہ نکل کر آ جا. اس جسم کے اندر کوئی چیز ہے جس سے کہتے ہیں کہ تو نکل کر آ, تو نکل کر آ جاتی ہے. گویا کوئی چیز ہے, وہی ہماری اصلی شخصیت ہے, وہی ہماری اصلی پہچان ہے. وہ صحت مند تو ہم صحت مند, وہ بیمار تو ہم بیمار. اور اس بیماری کو تلاش کرنا آج کے اجتماع کا موضوع ہے, اور اسے صحت مند بنانا آج کے اجتماع کا موضوع ہے. وہ اندر کی چیز جس قرآن نے کئی جگہ, ایک اور جگہ سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی آیات نازل فرمائی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو اس چپچپے گارے سے پیدا کیا, پھر اسے ہم نے نطفہ بنایا, پھر اسے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اسے ہم نے مضغہ بنایا, پھر اس پر ہم نے ہڈیاں چڑھائیں. یہ سب جب بنا تو انسان کا ایک پارٹ بنا. آخر میں قرآن کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر, ہم نے ایک دوسری مخلوق پیدا کر دیا. گوشت ہڈی والی مخلوق نہیں ہے, اس کے ساتھ روح کو ہم نے ڈال دیے, ہم نے ایک دوسری مخلوق کو پیدا کیا. تو ایک دوسری چیز ہے جو اندر نظر نہیں آتی, جسے ہم خلق کے نام سے موسوم کرتے ہیں, روح کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اسے بیماری کیسے لگتی ہے اور اسے کیسے علاج کیا جائے, انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. یہ بات یاد رہے کہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو خانخواہی گفتگو ہماری نہیں ہے. ہم جب قلب کی صفائی کی بات کرتے ہیں تو کیوں صاف کرنا چاہیے, قلب کو کیوں صاف کرنا چاہیے, دل کو کیوں پاک کرنا چاہیے. لیکن پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں 3 جگہ 3 الگ الگ بتایا اللہ تعالیٰ نے. ایک جگہ کہا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, ہم نے تم کو دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. گویا کہ دنیا کو بنانا, دنیا کو سنوارنا, دنیا کو چلانا, یہ ہمارا کام ہے. اس کام کے لیے خلق کی تفسیر ہے. خلق کی تفسیر کسی گوشے میں بیٹھ کر الا اللہ اور صلی اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. انسانیت کی تخلیق کا مقصد قرآن نے کہا کہ دنیا کو آباد کرنا, اور اسی کام کے لیے ہم نے بھیجا ہے دنیا کو. دنیا کو آباد کرنا ہے تو دنیا کو ٹٹولنا, دنیا کو کھنگالنا, دنیا کے ریسورسز کو نکالنا, دنیا کو جو ہے مزین کرنا, رونق دینا, اور دنیا کو تا قیامت چلانا جب اللہ کی مشیت ہے. تو تطہیر قلب ہم کرتے ہیں تو کسی گوشہ نشین ہو کر کرنے کا کام نہیں ہے, دنیا میں رہتے ہوئے کرنے کا کام ہے, دنیا کو آباد کرنا. دوسری جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور تیسرا مقصد قرآن نے, اس پر میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں کہ آیت ہمارے درمیان بہت معروف ہے, اور تیسرا مقصد ہے وَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, ہم نے تم کو پیدا کیا, یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خلافت کی ذمہ داری کون انجام دیتا ہے.
خدا کا نائب، خدا کا خلیفہ، خدا کا وائسرائے بن کر اس دنیا میں ہم کو کام کرنا ہے. اس کے لیے تطہیر قلب کا کام کرنا ہے. اگر یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر گویا کہ ہم وہ کام کرنے لگیں گے جس کے نتیجے میں ہم چمک دمک تو کریں گے لیکن اس برتن کو اٹھا کر سجا کر جو ہے المیرہ میں رکھیں گے، یہ استعمال کے قابل نہیں بنائیں گے. استعمال کے لیے زمین کو آباد کرنا، زمین میں خدا کا نائب بننا اور زمین میں خدا کی عبادت کے لیے ہموار کرنا راہ کو، اس کام کے لیے ہم کو یہاں گیا کہ تطہیر قلب کا کام کرنا ہے. دیکھیں دل کے بارے میں قرآن نے صاف طور پر کہا کہ مخاطب اول جسے ایڈریس کیا گیا، ایڈریسی امین الحسن نہیں ہے، ایڈریسی امین الحسن کے اندر جو قلب ہے اسے قرآن ایڈریس کرتا ہے، اس لیے کہ یہی واپس جائے گا اور یہی خدا کے پاس جواب دے گا. یہ جسم کچھ نہیں کرے گا، سپورٹ کرے گا، قیامت کے دن آئے گا، ہاتھ بھی گواہی دے گا، پیر بھی گواہی دیں گے، سب ہوگا، لیکن اصل چیز اندر ہے. جیسے قرآن نے کہا قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا. اور آپ کے بعد ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. دل پر قرآن کا نزول ہونا چاہیے، یہ ایڈریسی ہے، یہ سب سے زیادہ پہلے مخاطب اول ہے، قلب کو مخاطب کرتا ہے قرآن. دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ باہر کی آنکھیں ہیں، ایک دل کے اندر کی آنکھیں. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں وہ اندھی نہیں ہوتی جو سروں پر ہیں، تمہارے دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جاتی ہیں تو انسان کا قلب متاثر ہو جاتا ہے. دل کے کان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کو کہا گیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ یہ جو چلتے پھرتے مردے ہیں جن کے قلب کے کان بند ہو چکے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. تو دل کی آنکھیں ہیں، دل کے کان ہیں، دل کا منہ ہوتا ہے، دل سے آدمی قسمیں کھاتا ہے. قرآن کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم زبان سے جو قسمیں کھاتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتا، گرفت کرتا ہے ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تمہارے دل سے جو تم قسمیں کھاتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر تم کو پکڑے گا. گویا کہ دل کی آنکھیں، دل کے کان، دل کے منہ، ان سب کی طرف قرآن میں اشارہ ہے. اور دل ہے جو فیصلہ لیتا ہے، دل ہے جو سمجھتا ہے، دل ہے جو ججمنٹ لیتا ہے. قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. ایک علمی بحث ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہیں. امام راضی نے تو بہت پیچیدہ گفتگو کی ہے کہ عقل فیصلہ لیتی ہے یا قلب فیصلہ لیتا ہے. بڑی علمی اور پیچیدہ گفتگو ہے، لیکن میں آسان انداز میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ قلب ہی اصل میں بادشاہ ہے، فیصلہ وہی لیتا ہے، وہی اس مملکت کا. جیسے اگر ہمارے جسم کے ایک ملک آپ تصور کریں تو ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ ملک جو جسم ہے اس کا بادشاہ قلب ہے. امام غزالی نے بڑی بہترین مثال دی ہے، بتایا کہ اس انسانی جسم میں جسے ایک ملک کی تشبیہ دی تو اس کا بادشاہ جو ہے قلب ہے، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ انسان کے جسم کے مرکز میں ایک اونچے مقام پر بیٹھا ہوا ہے. پھر کہا کہ یہ بادشاہ ایک دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتا ہے. جب بھی ایک بادشاہ دوسرے ملک کے سفر کرتا ہے تو جاسوس کو بھیجتا ہے اور اس ملک کے بارے میں انفارمیشن لاتا ہے، وہاں کے بارے میں ڈیٹیلز میں آتا ہے کہ وہاں کا بادشاہ کون ہے، وہاں کے سیکیورٹی حالات کیا ہیں، وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے، ساری تفصیلات لاتا ہے. جیسے ہم دیکھیں گے ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں کسی بھی ملک میں تو جانے کے جو دستخط وغیرہ کرتے ہیں وہ ایک دو دن نہیں بلکہ 2-4 مہینے سے پہلے کا ہوم ورک ہوتا ہے، ساری چیزیں تفصیل طے ہوتی ہیں، بعد میں جا کر ایک ذمہ دار دوسرے ملک میں سائن کرتا ہے. اس سے پہلے سارا انفارمیشن جمع کیا جاتا ہے کہ کتنے کا انویسٹمنٹ ہوگا، ٹیکنالوجی کہاں سے لائیں گے، ساری چیزیں لاتے ہیں انفارمیشن. کہتے ہیں امام غزالی کہ یہ جو ہمارے جاسوس ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ سب جاسوس ہیں، کائنات کا مطالعہ کر کے ہمارے پاس لے آتے ہیں انفارمیشن کہ اس جہاں کو جہاں یہ قلب سفر کرنے والا ہے، جہاں یہ بادشاہ جانے والا ہے، اس جہاں کی خبریں لے کر آتے ہیں. آسمان و زمین کو دیکھ کر، سورج و چاند کو دیکھ کر، دن اور رات کو دیکھ کر یہ انفارمیشن لاتے ہیں. جاسوس کا کام ہے انفارمیشن لانا. انفارمیشن لانے کے بعد وزیر کے سامنے وہ رکھ دیتا ہے. ہماری عقل وزیر ہے، وزیر کا کام ہے فیصلہ لینا نہیں، تجزیہ کرنا اور بادشاہ کے سامنے ریکمنڈیشن پیش کرنا. تو عقل ہماری تجزیہ کرتی ہے، تجزیہ کرنے کے بعد قلب کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ صاحب یہ کام کرنا صحیح ہے، یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے. عقل بتا دیتی ہے، فیصلہ تو قلب لیتا ہے. عقل فیصلہ نہیں لیتی ہے، قلب فیصلہ لیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش کو رکھا ہے، تو خواہش وزیر خزانہ ہے، لیکن وزیر خزانہ کو بادشاہ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. خواہش ہونی چاہیے، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، سب چیزیں، لیکن وہ ہو بادشاہ کے کنٹرول میں. جب کسی ملک کا فائنانس منسٹر پرائم منسٹر پر حاوی ہو جائے تو وہ ملک کو لے جا کر بیچ دیتا ہے، غلام کر دیتا ہے ملک کو. اس لیے وزیر خزانے کو ہمیشہ بادشاہ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے.
غصہ جو ہے پولیس کی قوت ہے، لیکن پولیس کی قوت بھی بادشاہ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. تو اللہ نے غصے کو بھی رکھا، شہوت کو بھی رکھا ہمارے اندر، عقل کو بھی ہمارے اندر رکھا، ان ساری چیزوں کو رکھا ہے، لیکن سب پر کمانڈ حاصل ہونا چاہیے قلب کو. قلب خواہشات کو کنٹرول کرے، قلب غضب کو کنٹرول کرے، قلب عقل کی عیاری کو کنٹرول کرے. قلب گویا کہ بادشاہ ہے، وہ اگر کنٹرول کرے تو سارے ملک کا رنگ بدل سکتا ہے، سارے ملک کے اندر امن بحال ہو سکتی ہے. اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ قلب جو بادشاہ ہے اسے بیماری لگتی ہے، اسے اس کا اصل پرابلم ہے اس کا زنگ لگ جانا، اس کا زنگ آلود ہو جانا، اس کے اندر بیماری کا آ جانا. قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں در حقیقت تمہارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بتایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک دھبا بیٹھتا ہے، دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا، تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو تیسرا دھبا. ہاں اگر توبہ کرتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو دھبے پر دھبا چڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں آپ نے آیت تلاوت فرمائی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے اسے روایت کی ہے. مومن کے قلب پر گناہ کی وجہ سے دھبا پڑ جاتا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ران زنگ آلود قلوب کو کیسے تطہیر کریں، کیسے ہم پاک صاف کریں. دل کو زنگ لگتا ہے دو تین وجوہات سے، قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ زنگ لگتا ہے آدمی جب دنیا کو مقصود بنا کر کام کرتا ہے، دنیاوی کام بھی دینی کام بھی. دینی کام بھی آدمی اگر دنیا کو مقصود بنا کر کرتا ہے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، دولت کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، تو یہ کام بھی دنیاوی کام قرار پائے گا، گو کہ وہ دین کی خاطر کرتا ہے. تو دنیا کو مقصود بنا کر جب ہم کام کرتے ہیں تو قلب پر دھبا پڑتا ہے. گناہ انسان کرتا ہے تو قلب پر دھبا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ظلم انسان کسی پر کرتا ہے تو دھبا پڑتا ہے، اور حق تلفی کرتا ہے، بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا، میراث کا حق مارا، تو اس پر بھی دھبا پڑتا ہے. اور بخیلی کی وجہ سے بھی یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب بخیل بنتا ہے تو شح نفس کا شکار ہوتا ہے، اس کا قلب مرجھا جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر بیماری آتی ہے. ان سب بیماریوں کو ایک نام اگر دیں تو وہ زنگ ہے. اس زنگ کو لگنے کے بہت سے وجوہات ہیں، گناہ سے بھی زنگ لگتا ہے، حق تلفی سے بھی، بخیلے سے بھی، ظلم سے بھی، اور دنیا کو مقصود بنا کر کام کرنے لگتی ہے. یہ بیماری کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبان پوچھتے ہیں کھانسی آتی کیا، بلغم آتا کیا، بلغم پیلا ہے کہ سفید ہے، انالیسس کرتے ہیں. وہ ڈیٹا لے کر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کی تشخیص کرتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا طریقہ. سائیکالوجی میں کلینکل انالیسس کہتے ہیں. ایک آدمی جب آتا ہے تو اس کی جو بیماری ہے، اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، اسٹریس ہے، تو کلینکل انالیسس میں معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیسا کیسا ایکسپریس کرتا ہے، کیسا کیسا بہیو کرتا ہے یہ انسان، اس کی تشخیص کرتے ہیں. دل کے زنگ کی تشخیص کے بھی 4 طریقے ہیں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. اگر یہ دل کی بیماری کو ہم پہچان لیں تو علاج بھی آسان ہے. 4 میں سے ایک کو پہلے لیتے ہیں، خواب. بہت سے الگ الگ انالیسس ہو سکتے ہیں. ایک ہے خواب. خواب کو ہم لیتے ہیں. خواب دراصل جو ہے قلب جسم سے الگ ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے. روح ہماری تھوڑی دیر کے لیے ہم سے الگ ہو جاتی ہے، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے. اور جو خدا کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، سگمنڈ فرائڈ نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کا دل جو ہے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے انسانی باڈی سے، اور اس کا مائنڈ، اس نے استعمال کیا لفظ مائنڈ استعمال کیا، لیکن پھر ایک گنا تعلق بھی ہوتا ہے. خواب سے ہماری بیماری کا علاج، وہ ایک بیماری کا پتہ چلتا ہے. یہ انالیسس ہے نمبر 1. دیکھیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا. مفسرین نے لکھا ہے بشرا سے مراد ان کے لیے اچھے خواب ہوتے ہیں. اچھے خواب نظر آتے ہیں تو آپ کا قلب اچھا ہے، برے خواب نظر آتے ہیں تو آپ کا قلب برا ہے. یہ انڈیکیشن ہے، ایک تشخیص ہے کلینکل انالیسس میں کہ خواب سے ہم پہچان سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها. موت کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نفوس کو پکڑ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها. اور جن کو موت نہیں آنی ہے ان کو نیند کے وقت ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، ان کی روح اٹھ جاتی ہے، نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. نیند کے وقت روحوں کو بھی اٹھاتا ہے، اور ان میں سے جن کی موت طے ہے ان کی روحوں کو رکھ لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور جن کو صرف کل کی زندگی ملنی ہے ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے، واپس دے دیتا ہے. نیند میں روح کو خرچ کرتا ہے اور صبح ہوتے وقت روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، جبکہ ہماری نیند بیدار ہوتی ہے.
اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا آیت کی تعبیر میں، بہت اچھا نکتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روح ہماری جب نکل جاتی ہے تو وہ سیر کرتی ہے، ملائے اعلیٰ میں جاتی ہے، خواب میں ہم بہت سی چیزیں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہرے بھرے جو ہے ہری بھری دنیا ہے، گھاس ہے، گائے ہے، دودھ ہے، کھمبا ہے، اس پر ہم چڑھ رہے ہیں، اور فرحت ہے، انبساط، خوشی۔ بعض خواب دیکھنے سے آدمی کو بڑی تازگی ہوتی ہے، صبح میں اٹھتا ہے تو بتا اوقات وہ خواب یاد نہیں رکھتا، لیکن خواب کی مٹھاس کو یاد رکھتا ہے، شیرینی کو یاد رکھتا ہے، بہت اچھی چیزیں وہ دیکھ کر اٹھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح ملائے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے تو فرشتوں سے ملاقات اور دیگر چیزوں سے، اچھی چیزوں سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان پر اچھے خواب نظر آتے ہیں، جسے لہم البشرا کہا گیا، اور یہ عموماً جو ہے ڈیپ نیند میں، گہری نیند کے وقت میں یہ خواب پڑھتے ہیں۔ بہت پتے کی بات حضرت علی نے فرمایا، جب روح لوٹائی جاتی ہے اس وقت جو خواب نظر آتے ہیں وہ عموماً شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، خون اور گوبر ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، آپ اٹھتے وقت ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں حضرت علی کہ جب آدمی کی روح اوپر جاتی ہے تو ملائے اعلیٰ میں ہوتی ہے، جب روح لوٹائی جاتی ہے، اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان قریب آتا ہے، اور حدیث میں یہ کہ شیطان آ کر کان میں پیشاب کرتا ہے، لمبی حدیث ہے، فجر کی نماز کے وقت۔ تو اس وقت جب ہماری نیند بیدار ہونے کے وقت جو خواب نظر آتے ہیں وہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے قلب پر کیا گزر رہا ہے۔ خواب کے بارے میں بات لکھا ہے غور و فکر کرنے والوں نے، تفکرات، آدمی جس چیز میں ملوث ہے وہ چیز خواب میں نظر آتی ہے، تجارت کریں، بزنس ہے، لین دین ہے، عورتوں کو نظر آتا ہے بچے کا کھانا پیک نہیں ہوا، بچے کا بس آ گیا ہے، اسکول کو جانے کا وقت ہو گیا ہے، شوہر چلا رہے ہیں کہ سب کھانا تیار نہیں ہوا، عورتوں سے پوچھیں ان کو ایسے خواب بہت نظر آتے ہیں، اور وہ سوتے بھی ہیں تو ان کا ذہن جاگ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو یہ تفکرات ہیں، تفکرات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خواب سے کہ آپ پر کیا چیز غالب ہے۔ نمبر 2، منذرات یا اضغاث و احلام، برے خواب ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دوستی ابھی شیطان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ برے خواب، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ مبشرات نظر آئیں تو ہماری روح پاک، ہمارا قلب پاک ہے، تطہیر ہو چکا ہے، اب ہم کو اچھی چیزیں نظر آنے لگی ہیں۔ ایک انڈیکیٹر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر لوگوں کا بہت سوال آئے، لیکن میں نے بتا دیا کہ ہے یہ کنٹروورشل چیز، خواب ایک انڈیکیٹر ہے آپ کے قلب کی کیفیت کو جاننے کا۔ نمبر 2 انڈیکیٹر ہے عبادات، جس کا قلب بیمار ہے اسے عبادت سے وحشت ہوتی ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، چاہتا ہے کہ آخر رکعت بھی مل جائے تو کافی بھاگتا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو گھر میں پڑھ لینا چاہتا ہے، گھر میں بھی نماز مس ہو گئی تو 2 نماز جمع کر کے پڑھ لینے کی کوئی ترکیب نکالتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نکال لیتا ہے، بتا دیتے ہیں لوگ ایسا چل جائے گا۔ نماز سے وحشت، قرآن کی تلاوت سے وحشت، قرآن اسی وقت پڑھے گا جب درس قرآن کی ذمہ داری دی جائے، اور درس قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے، مہینہ بھر بھی ذمہ داری نہ آئے تو مہینہ بھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، عبادات سے وحشت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دوائے شافی میں، کہ جن کا قلب مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ان کو عبادتوں سے وحشت ہوتی ہے، عبادت میں لطف نہیں آتا، اور جن کا قلب پاک ہوتا ہے، یہ انڈیکیٹر ہے، نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، سجدے سہو کم سے کم کرتے ہیں تو آپ کا دل اچھا ہے، اور ہر نماز میں 2 مرتبہ سجدے سہو کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قلب آپ کا بیمار ہے۔ کون سی سورت پڑھے، 3 رکعت پڑھے کہ 4 رکعت پڑھے، یہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ نماز میں آپ کا جی لگتا ہے، قرآن میں آپ کا جی لگتا ہے تو آپ کے دل کی صحت اچھی ہے، اور آپ کا اگر دل بیمار ہے تو نماز میں اکتاہٹ، نماز سے دلچسپی نہیں اور قرآن سے دلچسپی نہیں، آدمی کے لیے انڈیکیٹر ہے۔ دوسرا انڈیکیٹر قلب کی بیماری کو پہچاننے کا۔ تیسرا انڈیکیٹر ہے وہ ہے زندگی کی رونق کا آدمی خواہاں ہو، دولت دنیا یا دنیا پرستی یا حب الدنیا جسے کہتے ہیں وہ چھا جائے۔ دنیا مضمون نہیں ہے، دنیا کمانا، کھانا، لکھنا، پڑھنا، دولت آدمی کمائے، ان سب کو قرآن منع نہیں کرتا۔ سوال صرف یہ کہ آپ کسے ترجیح دیتے ہیں، کس چیز کو آپ فوقیت دیتے ہیں، کس کے مقابلے میں کس کو فوقیت دیتے ہیں۔ بتایا، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا، جب ان کو من و سلوہ اترتا تھا، آسمانی رزق اترتا تھا، پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا، یہ پیٹ بڑا بہت پریشان کرتا ہے۔ انسانی جسم میں 5.5 فٹ کا انسان ہے اور انسان کا معدہ 5.5 انچ کا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن ہے ہماری ساری زندگی کی قوت کو کھا جاتا ہے۔ صبح سے 9 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک یہی ڈیمانڈ کرتا ہے، باقی اعضاء اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا حق ہم ادا نہیں کر پاتے، یہ پیٹ ہم کو کھینچتے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ نہیں ہم سے یہ کھانا نہیں ہوتا، ہم کو انواع و اقسام چاہیے، ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، مسور چاہیے، گیہوں چاہیے، ککڑی چاہیے۔
یہ नाज و नखरे मालूम होता है कि तरजीह आप किसको देते हैं, दुनिया की दौलत, हुब्बुद दुनिया अगर छा जाए, ये हुब्बुद दुनिया के लिए जितने एडवर्टाइजमेंट है ना, आप उन एडवर्टाइजमेंट पर गौर से देखें तो इंसान की जो लोअर क्वालिटीज हैं, सिफली जज्बात हैं, हसद, शहवत, गजब, फखर, इन्हीं चीजों पर सारा एडवर्टाइजमेंट बनता है। आप देख लीजिए, जल्दबाजी, इंसान की जितनी बुरी खसलतें हैं उसी पर यह पूरा एडवर्टाइजमेंट बनेगा। आदमी जो है निक्कर का एडवर्टाइजमेंट होगा, लेकिन उसमें लड़की को जो पकड़ कर खींच कर ला रहा है। शहवत, आदमी को अपनी कंपनी है, जाकी कंपनी, उसे अपना अंडर गारमेंट बेचना हो तो वहां लड़की को खींच कर लाता है। बताता है कि भैया आपको गोल्ड लोन मिलेगा, बच्चा जो घड़ी पकड़ कर बताता है 3 घंटे के अंदर आपको लोन मिलेगा। इंसान के अंदर जल्दबाजी है तो बताता है, एडवर्टाइजमेंट जो आपकी जल्दबाजी को अपील करते हैं कि साहब गोल्ड लोन मिलेगा, उसके लिए 3-4 दिन नहीं 3 घंटे के अंदर हम आपको दे देंगे। इंसान की जल्दबाजी को अपील करते हैं सारे एडवर्टाइजमेंट। जेवर का एडवर्टाइजमेंट है तो जेवर नहीं बताएंगे, औरत को बरहना, नीम बरहना बताएंगे ताकि आदमी उससे मुतासिर हो, फिर वो फलां कृष्णा शेट्टी और फलां दुकान ज्वेलरी की दुकान है, आदमी वहां पहुंचता है। सारे एडवर्टाइजमेंट हुब्बुद दुनिया वो आदमी के सिफली जज्बात को अपील करने वाले होते हैं। पूरे एडवर्टाइजमेंट की दुनिया को आप देख लीजिए। और चौथी और आखिरी चीज है ज़ाइक़े दुनिया। इंसान का दिल कहीं लगता नहीं, हमेशा परेशान, घर में आया परेशान, बाजार में गया परेशान, लखपति है परेशान, करोड़पति है परेशान, डॉक्टर है परेशान, इंजीनियर है परेशान, आदमी जो है रिक्शा पुल्लर है तब भी परेशान, उसकी परेशानी जाती नहीं। तो ये उसके दिल की बीमारी की अलामत है। कुरान ने कहा वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो खुदा के जिक्र से एराज करते हैं हम उनके दिलों को, उनकी दुनिया की जिंदगी को तंग कर देते हैं। होंगे वो बड़े बड़े, लेकिन उनको जेल में कब पकड़ कर भर दिया जाएगा, इस फिक्र से उन्हें नजात नहीं है। गम ही गम है। गम पर इमाम राजी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा है कि गरीब को, रिक्शा पुलर को उसका गम है, मालदार को उसका गम है, हाकिम को उसका गम है, औरत को उसका गम है, मर्द को उसका गम है। गम की पूरी तफसील से लिखा कि गम से नजात आदमी पा सकता है तो सिर्फ अपने दिल की पाकी के नतीजे में पा सकता है, वरना गम एक ऐसा मर्द है जो आदमी को कभी पीछा नहीं छोड़ता और लग जाता है, गम आदमी के पीछे लग जाता है। दिल बीमार हो तो आदमी परेशान होता है और दौलत से इसका कोई हल नहीं है, तालीम से इसका कोई इलाज नहीं है, कल्ब की पाकी सफाई से। ये 4 बीमारियां हैं आदमी को पहचान। बीमारी एक है, पहचानने के 4 तरीके हैं, ख्वाब, इबादत से वहशत और हुब्बुद दुनिया और ज़ाइक़े दुनिया। ये 4 इंडिकेटर्स हैं कि कल्ब की हमारी सूरत हाल क्या है। इलाज बताया गया कुरान में सूरह ताहा के अंदर। नंबर 1 ये है कि खुदा से इंसान वाबस्ता हो। नमाज, रोज़ा, दुआ, जिक्र, तिलावत, तस्बीह, तहमीद ये आदमी करता है तो उसका कल्ब पाक होता है, खुदा की तरफ वो मुतवज्जे होता है। फस्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अदबार। आगे तफसील से बताया कि अलग अलग नमाज के औक़ात बयान किए गए। कहा कि नमाज की पाबंदी करो सूरज के तुलू होने से पहले, सूरज के ग़ुरूब होने के बाद, और दिन में और रात में, किनारों में, सब बताया गया। तस्बीह करो, खुदा की हम्द सना बयान करो। एक इलाज है कि कल्ब को इत्मीनान मिलता है इसी से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद के अलावा इंसानी कल्ब को कभी इत्मीनान नहीं होता, ना दौलत से, न किसी और चीज से। इत्मीनान कल्ब मिलता है खुदा से वाबस्ता होने में। कल्ब को खुदा से वाबस्ता करना चाहिए। यह अमली तदबीर है, उस पर हम जैसे चाहें प्लानिंग करें। हमारी नमाजों की सूरत हाल दुरुस्त हो, हम जो है अल्लाह ताला की हम्द तस्बीह बयान करें। हमारे बारे में एक इल्जाम ये भी है कि हम तस्बीहात की पाबंदी नहीं करते, हम जिक्रुल्लाह की पाबंदी नहीं करते। इल्जाम लगाने वालों के सामने हो सकता है कि हमारी जाहिरी सूरत हो। हमें से बहुत से वो लोग हैं जो बड़ी पाबंदी के साथ जिक्र अस्कार करते हैं, तो ये करने से इंसान का कल्ब जिंदा होता है। नंबर 2, दुनिया पर ललचाई हुई निगाह न डालें। जिसके पास जो कुछ है उस पर कभी भी हमारी निगाह नहीं होनी चाहिए। कुरान ने कहा वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। हमने बाद लोगों को दुनिया की ज़ाहिरी ज़ीनत अता की है, लेकिन आपकी निगाह उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। तो खत्म कर रहा हूं, आप चिट्ठी न दें। दूसरा इलाज ये है, और उसके अपोजिट में ये आयत ये आई है सूरह कहफ की कि निगाहों को जमा कर रखिए उन लोगों की तरफ जो सुबह शाम खुदा को याद करते हैं, ताकि उनकी तरफ निगाह ना उठाइए जो दुनिया परस्त हैं, जाहिर परस्त हैं, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत हमको जिनको दे रखा है उसकी तरफ तुम्हारी निगाह नहीं उठनी चाहिए। मर्दों को फिक्र होती है तो घर हमारे दोस्त का बहुत अच्छा बना, गाड़ी वो फर्स्ट क्लास ब्रांड की लिए है, बाइक उनकी बहुत अच्छी है, ऑफिस उनका जो है पिन टू प्लग मौजूद है उनके पास। ये औरत मर्दों का, औरतों का मसला ये है कि साहब हमारी बहन के पास उनके शौहर जो है फॉरेन में कमाते हैं, हमारे शौहर इंडिया में कमाते हैं।
ہمارے رشتے دار کے پاس گئے، ان کی شادی میں انہوں نے اتنے زیور پہنائے، ہمارے پاس اتنے زیور موجود ہیں. ان کی بیٹی کی شادی فلاں فنکشن ہال میں ہوا، مجھے نہیں معلوم گلبرگہ میں کون سا ہے، بنگلور میں کچھ ہیں بڑے بڑے فنکشن ہال، وہاں ہوا، اور ہماری بیٹی کا ہمارے بیٹے کا فلاں فنکشن ہال میں ہوا. اب محمدی فنکشن ہال کس اس میں آتا ہے زمرے مجھے نہیں معلوم ہے. تو معیار ہے شادی محل سے، زیور سے، کپڑے سے، سب ہوتا ہے. ہماری نگاہ نہیں جانی چاہیے، ہاں وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہماری بہن کیوں نہ ہو، ہمارے رشتے دار کیوں نہ ہو، پڑوسی کیوں نہ ہو، ان کو جو کچھ دیا ہے وہ ان کی قسمت کا حصہ ہے، اور ہم کو جو کچھ اللہ نے دیا وہ ہماری قسمت کا حصہ ہے. جو کچھ کرنا ہے وہ محنت سے کمائیں، لیکن نگاہ للچائی بھی کسی اور پر نہ ڈالیں. قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ، آپ اپنی نگاہ کو ان چیزوں پر نہ ڈالیے جن کو ہم نے ظاہری دنیا کسی کو زینت عطا کی ہے. نمبر 2. نمبر 3، آدمی گھر کو درست رکھے تو قلب درست رہتا ہے، اور قلب بیمار ہو تو گھر بیمار ہوتا ہے. امام جوزی نے لکھا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے، قلب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اس کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس کا گھوڑا نافرمان ہو جاتا ہے، اور سفر پر منزل تک نہیں پہنچ پاتا. بہت لطیف نکتہ ہے. آپ قلب اچھا رکھیں تو گھر اچھا ہوگا، گھر اچھا رکھیں تو قلب اچھا ہوگا. اس لیے قرآن نے فوراً اس کے بعد کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیے اور خود اس پر جمے رہیے. سورہ طٰہٰ میں یہ تینوں فارمولا ایک کے بعد دوسرے 1 2 3 آیت میں بیان کر دیا گیا. آیت نمبر 130، آیت نمبر 131 اور آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا نمبر 1 یہ کہ خدا سے وابستہ رہو، نمبر 2 یہ کہ دنیا پر للچائی بھی نگاہ نہ ڈالو، نمبر 3 گھر کو درست رکھو تو قلب درست، یا قلب درست ہے تو گھر درست ہے، اور قلب بیمار ہے تو بیوی نافرمان، بچے نافرمان، گھر ہمارے گھوڑا تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری بائک اور ہماری کار نافرمان، اس سب سے پرابلم آدمی کو شروع ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے علاج 2 مرشد سے وابستہ ہونا چاہیے. یہ بات خرم مراد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کہ یہ دل ہیں جو زنگ آلود ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. اس کے بعد خرم مراد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 2 ہمارے مرشد ہیں. موت خاموش مرشد ہے اور قرآن بولتا ہوا مرشد ہے. ان دونوں مرشد سے آدمی وابستہ رہے. موت کو یاد کرنے سے مراد یہ کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو یاد کرو، شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو یاد کرو. اور گلبرگہ اور بیدر کا علاقہ تو وہ علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے مزار ہیں، بڑی بڑی خبریں ہیں. یاد کرو کہ کسی زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، زمانے میں جو ہے ان کا نام تھا، لیکن آج ان کے پاس جو ہے کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا تک موجود نہیں ہے. یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے. موت کو یاد کرو، رشتے داروں کو، مرنے والوں کو، خود اپنی موت کو، جنت کو، جہنم کو قرآن سے یاد کرو. تو یہ خاموش مرشد ہے. اور قرآن کی تلاوت وہ بولنے والا مرشد ہے. روزانہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ہمیں بولتا ہے کہ صاحب آج ہم کو کیا کرنا چاہیے. آج کا ہمارا ڈے شیڈیول قرآن دیتا ہے، آج ہمارا ٹو ڈو لسٹ، آج کے کرنے کا کام قرآن ہم کو دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ 4 چیزیں ہیں: خدا سے وابستہ رہنا، دنیا پر للچائی میں نگاہ نہ ڈالنا، گھر کو درست رکھنا، اور 2 مرشدوں سے آدمی وابستہ رہے. اس کا فائدہ 2 جملے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک یہ ہے کہ آدمی کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کو میرے لیے فارغ رکھو تو میں تمہارے دل کو دنیا کی معیشت کی پریشانیوں سے خالی رکھوں گا. اور اگر تم جو ہے اپنے دل کو میرے لیے خالی نہ رکھو بلکہ دنیا کے لیے خالی رکھو گے تو میں دنیا کی پریشانیوں سے تمہارے دل کو بھر دوں گا. یہ مستند حدیث ہے جسے لکھا ہے ترجمان القرآن میں کلام نبوی کی صحبت میں. تو ایک فائدہ انسان کو دل کا اطمینان ملتا ہے، بڑی ٹھنڈک ملتی ہے. اور دوسرا ہے کہ ساری کائنات کی مدد انسان کو ملتی ہے. جب آدمی اپنے قلب کو درست کرتا ہے تو دریا، پہاڑ، جنگل، ہوا، پانی سب آپ کی مدد میں لگ جاتے ہیں اور ساری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو مدد پہنچاتا ہے. مشہور واقعہ 99 قتل کا، جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی. 90/9 قتل کے بعد بھی جب اس نے توبہ کی اور وہ مر گیا اور تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی اور ایک بالش جو ہے زمین ادھر بڑھ گئی جدھر خیر کی طرف ہے نا. یہ حدیث میں صاف طور پر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین سے مدد پہنچاتا ہے کہ زمین سکڑ گئی اور ایک بالش آدمی کی لاش ادھر پڑ گئی جدھر خیر کی طرف آگے بڑھا. 3 لوگ جو گنہگار تھے پہاڑ کے اندر چھپے، آپ کو معلوم ہے، تو چٹان نے کھسک کر جگہ دے دی. جب آدمی توبہ کرتا ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرتا ہے تو چٹان سے اللہ تعالیٰ مدد فراہم کرتا ہے، چٹان ہٹ جاتی ہے اور آدمی کے لیے راستہ نکل جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں. ایک آدمی مکے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک زمانے میں اسے ایک آدمی سے رقم پوچھی، جانا تھا اسے وہاں افریقہ کو، یہ اس کے لیے تجارت کے لیے. تو اس نے پوچھا کہ تم واپس لوٹاؤ گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟
تو اس نے کہا کوئی چیز کی گارنٹی نہیں، خدا کی قسم کی گارنٹی ہے، خدا کے نام لے کر میں کہتا ہوں کہ تم کو واپس سے اٹھاؤں گا۔ تو اس نے رقم دے دی اور یہ آدمی افریقہ چلا گیا، اور افریقہ جانے کے بعد اس وقت مقررہ پر واپس آنا چاہا تو دریا میں طغیانی آ گئی، جہاز چل نہیں رہے تھے، بند ہو چکے تھے افریقہ سے جدہ کی طرف آنے کے لیے۔ وہ بہت پریشان تھا، دعا کرتا رہا کہ پروردگار میں نے تیرے نام کی قسم پر یہ رقم لی ہے، کسی اور کے حوالے سے نہیں لی ہے، اب میں کیسے اس آدمی کو پہنچاؤں؟ تو اس کے دل میں ایک بات القا اللہ نے کی، اس نے بمبو کے ٹکڑے اٹھایا، بیمبو کے پیس کو اٹھایا اور اس کو چیرا، اس کے اندر خط رکھا، اس کے اندر رقم کو رکھا اور اس نے دریا میں ڈال دیا۔ اور حدیث میں یہ بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے کے واقعے کو سنایا ہے کہ سمندر جو ہے اس بمبو کے ٹکڑے کو لا کر وہاں پہنچا دیا۔ وہ آدمی جسے قرض دیا آیا تھا، وہاں بندرگاہ میں آ کر جہاز کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ تاجر آئے گا افریقہ سے، اب تک نہیں آیا۔ تو دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھا تو معلوم ہے کہ صاحب اب جہاز آنے والے نہیں 2-4 دن تک، اس لیے کہ طغیانی ہے، لیکن وہ ایک بمبو کا لکڑی کا ٹکڑا ہوا وہاں پانی کی طرف آیا اور اس کے کنارے جب آیا تو اس نے جب اسے اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے اندر خط بھی موجود ہے، اس کی رقم بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے مدد پہنچاتا ہے، سمندر آپ کی مدد کے لیے، مچھلیاں آپ کی مدد کے لیے، ہوا آپ کی مدد کے لیے، چٹانیں آپ کی مدد کے لیے، زمین آپ کی مدد کے لیے۔ خلق پاک ہوتا ہے تو ساری کائنات اپنے لیے کھول دیتی ہے اپنے رحمت کے خزانے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انتظام کرتا ہے۔ یہ ہے تفسیر خلق اور اس کی چند عملی تدابیر اور اس کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، قلب منیب عطا فرمائے، قلب خشیت عطا فرمائے، اللہ سے ڈرنے والا قلب عطا فرمائے، اپنی روح کو پاک صاف کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم بیمار اگر ہو قلب سے تو اس کا احساس ہمیں عطا فرمائے اور اس کے علاج کے لیے جلد از جلد متوجہ ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أشهد أن لا